بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ موت کی 6 علامتیں ہیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ ہر مرحلہ پاؤں کی تلوں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقی حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے۔ وکیل من راق کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ ہے۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورہ کاف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ واقعہ۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے: ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ المومنون۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورہ کاف۔
یہاں مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کر دی ہے۔ اے میرے اللہ، ہماری آخری خاتمہ دین اسلام پر فرما، آمین۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے ناظرین، آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔